بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت سلیمان علیہ السلام جاری ہے اور کل تک کا خلاصہ یہ ہے جس میں ہم عرض کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس عنوان سے آیا ہے یہ آپ کی خدمت ہم نے کل عرض کیا۔ پھر ہم نے جو ایک پرندے کا واقعہ ہم نے بتایا کہ ایک پرندہ تھا، نام ہدہد تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ ایک بہت عظیم الشان سلطنت ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، ہر لحاظ سے مطلب بہت بڑی ہے، لیکن وہاں خدا کی عبادت نہیں ہوتی، سورج کی پوجا کرتے ہیں یا سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو خط لے کر بھیجا اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ملکہ کے نام پیغام تھا کہ سرکشی نہ کرو، اطاعت گزار بن جاؤ۔ ملکہ نے کیا ریسپونڈ کیا؟ ملکہ نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے قاصد کو وہاں بھیجتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس، خوب تحفے تحائف وغیرہ دیکھ کر، تاکہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک تو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم ان سے دشمنی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ہماری دشمنی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک پیغام جائے کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے تحفے تحائف دیکھے تو کہا کہ میرے خدا نے مجھے سے بہت زیادہ دیا ہے، اور ساتھ میں وارن بھی کیا، کہا یاد رکھنا اگر ہم لشکر لے آئے تو پھر تم لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی۔ قاصد واپس روانہ ہوا سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر ملکہ سبا کے پاس، جس کا نام بلقیس بتایا گیا ہے۔ کل ہم نے یہاں واقعہ چھوڑا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے تو اپنا ورڈکٹ سنا دیا، اپنا رسپانس دے دیا اس خط پہ کہ جو ملکہ بلقیس کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اب ملکہ بلقیس کیا فیصلہ کرے گی یہ کلرز کریں گے، ہم نے آپ سے کہا تھا، اور داستان آگے بھی بڑھائیں گے۔ ملکہ نے کیا فیصلہ کیا؟ ملکہ نے فیصلہ کیا، ساری سوچ بچار اور مشورے کے بعد، ذرا تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، یہ فیصلہ کیا کہ بذات خود وہ خود سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جائے۔ یہ فیصلہ کیا اس نے کہ وہاں جا کر سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دربار میں جا کر خود حالات کا جائزہ لے۔ اور سلیمان علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ ملکہ آئے گی۔ تو اب آپ منظر ذرا ذہن میں لائیے کہ ایک طرف ملکہ بلقیس ہے جو کہ چل پڑی ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے، اس کا سارا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ایک دن بیٹھے ہیں اپنے دربار میں، دربار کی شان ہم بتا چکے، جن، انسان، پرندے، چرند پرندے، اس کیا شان، اور ملکہ آ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو مخاطب کیا اور ایک سوال کیا۔ کیا سوال پوچھا؟ ہے کوئی تم سب اس پوری عظیم سلطنت میں، میری جتنی بھی لوگ میرے تابع ہیں، ہے تم میں سے کوئی ایسا جو اس ملکہ کا تخت اس سے قبل کہ ملکہ ہمارے پاس حاضر ہو میرے سامنے پیش کر دے؟ ہاں، یعنی ملکہ ابھی چل پڑی ہے، سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ہے تم میں سے کوئی کہ اس ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت، اور ظاہر ہے عظیم الشان تخت ہوگا، جتنی بڑی اس کی سلطنت بتائی گئی ہے، اس کو دیکھ کے یہ اخذ، جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنی بڑی گاڑی ہوگی نا، اتنا بڑا محل ہوگا، تو یہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ بہت ہی بڑا تخت ہوگا۔ تو آپ نے پوچھا کہ ہے کوئی جو اس کا تخت میرے پاس حاضر کر دے؟ اور ساتھ میں ایک بات بھی بتائی، کہا ہم کیا کریں گے اس تخت کا؟ فرمایا ہم اس تخت میں کچھ ایسی تبدیلیاں کریں گے کہ جس سے اس کی حیت ذرا تبدیل ہو جائے، اس کا لک چینج ہو جائے۔ اگر اس لک کے چینج کرنے کے باوجود ملکہ نے اپنے تخت کو پہچان لیا کہ یہ تو میرا تخت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملکہ دانا ہے، وہ سمجھدار ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ اکارڈنگلی ہی سلوک کریں گے، پھر ہم اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کسی سمجھدار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سوال ہے کوئی جو ایک تخت کو میرے پاس حاضر کر دے؟ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ملکہ روانہ ہو چکی ہے۔ سلیمان، اور میں نے بتایا عرض کیا کہ سورہ نمل میں ترتیب واری آیات ہیں تفصیل سے، سلیمان علیہ السلام کی اس بات کا سننا تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں قَالَ اِفْرِیتٌ مِّنَ الْجِنِّ، اس بات کا سننا تھا کہ جنات میں سے، جنات بھی وہاں موجود تھے نا، کس طرح جنات میں سے ایک بہت دیو ہیکل جن، اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی آپ حکم کریں، میں وہ تخت آپ کے حضور لا کر پیش کرتا ہوں، اس کے لانے میں کتنی دیر لگے گی؟ اس کے لانے میں مجھے بس اتنی ہی دیر لگے گی کہ جتنی دیر میں دربار برخاست ہوگا، اس سے پہلے میں تخت لاؤں گا۔ یعنی اب دربار کا دورانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کچھ گھنٹوں پر محیط ہوگا، دن پر محیط ہو جائے گا۔ اور آپ سوچئے، اور اس نے آگے یہ بھی کہا کہ میں ایک امانت دار جن ہوں اور یہ قدرت اور طاقت مجھے اللہ نے دی ہے۔ یہ آپ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، آپ ذرا سوچئے یہ کتنی اپیرنٹلی انبلیویبل بات کر رہے ہیں۔
سلیمان علیہ السلام ہیں فلسطین، آپ کو یاد ہے نا مصر سے فلسطین کی پوری داستان لے کے چلے تھے یکم رمضان سے، تو یہ اسی کا سلسلہ چل رہا ہے نا. سلیمان علیہ السلام ہے فلسطین، یہ ملکہ سبا بلقیس کی حکومت ہے یمن میں. یہ اتنا بڑا فاصلہ ہے، شاید آج کی جو ماڈرن دنیا ہے اس میں بھی اتنا ہیوی کارگو اتنے کم ٹائم میں لانا ممکن نہ ہو. اس زمانے میں وہ کہہ رہے کہ آپ مجھے کہیے میں یہ تخت آپ کی خدمت میں لا کے پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہوگا تخت یہاں پر ہوگا. ہم تو اسی بات پہ حیران ہیں اور اس پہ حیران ہونا بنتا ہے، لیکن آپ آگے سنیے اور مزید حیران ہوئیے. ہے کوئی تم میں سے جو تخت میرے سامنے پیش کرے؟ جی اگر آپ کا حکم ہو میں بھی لا کر پیش کروں گا، اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو. ابھی سلیمان علیہ السلام نے اس سوال کا جواب، اس بات کا جواب نہیں دیا تھا کہ ایک اور اللہ والا دربار میں کھڑا ہوا. روایات میں اس کا نام آتا ہے آصف بن آصف برقیہ. کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے عطا کردہ علم کے ذریعے وہ تخت ایک لمحے میں آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں. گویا آپ نے پلک جھپکی اور تخت آپ کے سامنے، اور حیرت انگیز طور پر پلک جھپکی کھولیا اور تخت حاضر ہو گیا. ہو گیا، ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی بس جتنی دیر میں نے ہم یہ سمجھنے کے لگ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم کریں پلک جھپکتے میں تخت حاضر ہو جائے گا. ہاں اور ہو گیا، وہ ختم، بس ہو گیا. سبحان اللہ. درباری سب منظر دیکھ رہے ہیں، کوسوں دور منو وزنی تخت لمحوں میں وہاں سے اڑ کر ان کے سامنے آ موجود ہوا. سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھا اور پھر وہ جملہ کہا جو مشہور و معروف آیت ہے قرآن کی اور جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے. سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھا اور کیا کہا؟ قالا ھذا من فضل ربی. سبحان اللہ. یہ وہ موقع تھا کہ جو آیت آپ سب کو یاد ہے، اس موقع پر قرآن مجید میں آئی ہے سورہ نمل میں. بے شک سبحان اللہ. تخت کو اپنے سامنے پائے، کہنے لگے یہ سب میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے. دربار میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا گونجنے لگی. اب آپ کو یاد ہے کہ کیا کہا تھا؟ تخت آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ کچھ تبدیلیاں کریں گے، پھر دیکھیں گے ملکہ پہچانتی ہے یا نہیں. سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت تو آ گیا. اب تخت میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی، تخت میں کچھ تبدیلیاں کی گئی. اس درجہ تبدیلیاں کی گئی کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی تو وہی رہی، لیکن اس کی لک بالکل بدل کے رہ گئی، اس کی حیت بدل کے رہ گئی. یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا. ملکہ بلقیس راستے میں ہے، اس کا انتظار ہے. یہاں یہ سارے ارینجمنٹس ہو گئے ہیں کہ کچھ وقت بعد یا کچھ دوران یہ بات نقارے بجنے لگے، شور بلند ہوا، آمد کی صدا بلند ہوئی، آوازیں گونجنے لگی. کیوں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ملکہ اپنے درباریوں سمیت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ رہی ہے. ملکہ بلقیس جو یمن سے چلی تھی فلسطین پہنچ گئی ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئی ہے. ملکہ بلقیس کا شایان نشان استقبال کیا گیا. اب سلیمان علیہ السلام کے محلات کا اسے دورہ کرایا گیا. محل میں جاتی ہے جب ملکہ بلقیس تو وہاں سب سے پہلے کس چیز پر نظر پڑتی ہے؟ اس تخت پر جو کہ اس کا تھا اور اب یہاں آ گیا ہے. اور پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، اپیرنٹلی نہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ. تو اب وہ محل میں داخل ہوتی ہے اور اس تخت کو دیکھ رہی ہے. یہ وہ تخت ہے جو ملکہ کا ہے، یہ وہ تخت ہے کہ جس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے، یعنی ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے کا اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا وہ اس کی اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس تخت کو یہ پہچانتی ہے کہ یہ میرا تخت ہے یا نہیں. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ نے تخت میں نظر کی، کیا ملکہ نے اس تخت کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ اور آگے کیا ہوا تھا پھر ملکہ کے ساتھ؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.